زہرا بلند ترین صلوات. تعجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات. خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ کر محمد عزیزان محترمہ. فاطمہ زہرا کی کنیزوں، مولا حسین کے چاہنے والوں، کسی بھی شے کی ابتدا ہی نہیں ہے نام پروردگار کے بغیر. کسی بھی محفل و مجلس کا آغاز ہی نہیں ہوتا ذکر خدائے متعال کے بغیر. وہ پروردگار کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہ تھی، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی شے نہ ہوگی. وہ پروردگار کہ جس کے بارے میں مولائے کائنات جناب کمیل سے دعائے کمیل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا من اسمہ دوا و ذکرہ الشفا. پروردگارا تیرا نام دوا ہے اور تیرا ذکر شفا ہے. عزیزان محترمہ، اب جو مریض ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج نام پروردگار کے ذریعے کریں. اپنے مرض کا علاج ذکر پروردگار عالم کے ذریعے کرے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کا ذکر ہر مرض کی دوا ہے. پروردگار کا نام شفا ہے. وہ خداوند عالم کہ جو زمین کا فرش بچھانے والا ہے، آسمان کا شامیانہ لگانے والا ہے. وہ پروردگار کہ جس کا ذکر ہمارے لیے شفا ہے. تو دیکھیے، میں اپنی بات کو روک کر یہاں اللہ کے حبیب کے اقوال زرعی کے درمیان سے ایک مشہور قول ذکر کر دوں کہ جس میں وہ نبی خدا کے جو بنا وحی الہی کے کلام نہیں کرتا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. کیوں؟ کیونکہ علی کا ذکر آدم کا ذکر ہے، علی کا ذکر موسیٰ کا ذکر ہے، علی کا ذکر عیسیٰ کا ذکر
علی کا ذکر یونس کا ذکر ہے، علی کا ذکر یوشع کا ذکر ہے، علی کا ذکر یحییٰ کا ذکر ہے، علی کا ذکر ابراہیم کا ذکر ہے، علی کا ذکر اسماعیل کا ذکر ہے، علی کا ذکر یعقوب کا ذکر ہے، علی کا ذکر لوط کا ذکر ہے، علی کا ذکر یونس کا ذکر ہے، علی کا ذکر آدم کا ذکر ہے، علی کا ذکر نوح کا ذکر ہے، علی کا ذکر خود میرا ذکر ہے، اور علی کا ذکر کرنے والا ایسا ہے کہ جسے اللہ نے پسند کیا ہے، جسے اللہ نے اپنا محبوب بتایا ہے، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا جنت اس پر لازم ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد عزیزان محترمہ، وہ حبیب خدا جو بنا وحی الہی کے کلام نہیں کرتا ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ جو بولتا ہے وحی الہی کے ذریعے بولتا ہے، جو جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے ہیں ان پر وہ وہی کلام کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ علی کا ذکر انبیاء کا ذکر ہے، علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ عزیزان محترمہ، پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے ہادی و رہبر کا انتظام کیا، گائیڈ لائن کی صورت میں قرآن مجید جیسی عظیم منور کتاب کو نازل کیا۔ اسی قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے، میں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں آیت کا حوالہ دے دیتی ہوں کہ میں نے کس پارے سے پڑھا اور کون سی آیت میں نے بتائی، اس لیے کیونکہ الحمدللہ ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، ہر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جب بھی قرآن پڑھیں اور جب وہ آیت آئے تو سب کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہاں اس موضوع کا تھوڑی تشریح ہمیں بھی آتی ہے، اس موضوع پر تھوڑی وضاحت ہمیں بھی آتی ہے کہ ہم نے مجلسوں میں سن رکھا ہے۔ اس لیے میں جب بھی مجلس پڑھتی ہوں اگر آیات سے تو آیات کا حوالہ ضرور دیتی ہوں۔ عزیزان محترمہ، سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کا کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، کوئی رسالت کی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، مگر یہ کہ تم میری قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، مگر یہ جو میں نے رسالت کی ہے، جو میں نے دین کی تبلیغ کی ہے اس کی کچھ اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ عزیزان محترمہ، بس آپ کی تھوڑی سی توجہ کی طالب ہوں، کیونکہ ہر خطیب یہی چاہتا ہے کہ جب وہ ممبر پر آ کر کچھ پڑھے تو مجمع کا رخ، سامعین کا رخ اس کی جانب ہو، تاکہ اپنی باتوں کو سمجھانے میں اسے آسانیاں فراہم ہو سکے۔ بس آپ کی تھوڑی سی توجہ، چند لمحے اور رحمت تمام، رحمت تو نہیں کہہ سکتے حضرت علی کو، چند لمحے اور آپ کی رحمت تمام۔ تو جب تک رحمت مل رہی ہے حاصل کرتے رہیں بیٹھ کر فرش ازا پر، جب تک عبادت کا وقت ہے بیٹھ کر عبادت کو انجام دیتے رہیں۔ کیوں کہ صرف مصلی پر بیٹھنا ہی عبادت نہیں ہے، فرش ازا پر آنا بھی عبادت ہے، فرش ازا پر بیٹھنا بھی عبادت ہے، درود و سلام بھیجنا بھی عبادت ہے، نعرے لگانا بھی عبادت ہے، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے امت مسلمہ، مسلمان امت سے یہ کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا ہوں اجر رسالت، بس یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ عزیزان محترمہ، لفظ محبت کا استعمال نہیں ہوا ہے قرآن میں، محبت کا نہیں مودت کا استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اہل بیت سے محبت کرو،
قرابت داروں سے محبت کرو. یہ کیوں کہا کہ مودت کرو؟ کیونکہ محبت وقتی ہوتی ہے. آپ کی توجہ چاہوں گی. محبت وقت کے ساتھ بدل بھی جایا کرتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. فقط کائنات میں ماں کی محبت ایسی ہے جو فطرتاً ہے. باقی ساری محبتیں عادتاً ہیں. بس ایک ماں کی محبت ہوتی ہے جو اس کے فطرت میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ صاحبان فہم کا مجمع ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجلس کا عنوان ہے تو بس بتاتی چلوں کہ ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ماں کے شکم میں بچے کا نطفہ قرار کیا پایا کہ ماں کے دل میں بچے کی محبت جاگ گئی. ابھی ماں نے بچے کو دیکھا نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ، شکم میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آیا دنیا میں زندہ بھی آئے گا یا معاذاللہ مردہ آئے گا، کچھ نہیں خبر ہے. بس شکم میں قرار پایا اور ماں کے دل میں محبت جاگ گئی. کیونکہ ماں کی محبت پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں قرار دی ہے. اسی لیے اور لوگوں کی محبت فطرت میں نہیں ہوتی، کبھی کم ہوتی رہتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے، کبھی کم ہو گئی کبھی زیادہ ہو گئی. لیکن ماں کی محبت چاہے اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائے، ماں کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی. جب بھی ماں کے سامنے اس کا اولاد کھڑا ہوتا ہے، اولاد بھی وہی محسوس کرتا ہے جو اس کی ماں محسوس کرتی ہے. ماں کو یہی لگتا ہے کہ آج بھی میرا بچہ وہی چھوٹا سا بچہ ہے، اور بچے کو بھی وہی لگتا ہے کہ ماں کی آغوش مل جائے اور ماں کی آغوش میں سر رکھ لے. اسی لیے تو کبھی بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیشہ ماں ہی یاد آتی ہے، ماں کا ہی لفظ منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ ماں کی محبت فطرتاً ہوتی ہے. بقیہ محبت تو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، ایک سے ہوئی ختم ہو گئی، دوسرے سے ہوئی ہوتی رہتی ہے، لیکن ماں کی محبت ختم نہیں ہوتی، نابود نہیں ہوتی. تو عزیزان محترمہ، پروردگار عالم خالق ہے، پروردگار عالم خلق کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنے مخلوق سے آگاہ ہے. اسی لیے پروردگار نے قرآن میں لفظ مودت کا استعمال کیا کہ کبھی محبت کم یا زیادہ نہ ہونے پائے. کیونکہ مودت تو اس فیلنگ کا نام ہے، اس احساس کا نام ہے کہ نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے سنا، نہ ہم نے جانا، بس پڑھا، بس سنا، مجلسوں میں آ کر اپنے بڑوں سے سنا اور ہمارے دل میں وہ احساس جاگا، وہ تعظیم ہم نے کی ان شخصیت کی کہ اگر انبیاء کا ذکر سنا تو صلوات پڑھنے پر اور ان کی تعظیم کرنے پر خود بخود ہمارے دل سے آواز آئی ان کی تعظیم کے لیے. اور جب ان کی مصیبت کا ذکر سنا تو آنکھیں ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے اور آنکھیں خود اشکبار ہو گئی. تو یہ ان سے مودت کی دلیل ہے. کیوں؟ محبت تو دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، جان کر ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو 14 معصومین کو نہیں دیکھا، ہم نے تو 1,24,000 انبیاء کو نہیں دیکھا، ہم نے تو پنجتن پاک کو نہیں دیکھا، پھر بھی ان کا ذکر سنتے ہی چہرے پر گلاب جیسی مسکراہٹ کیوں آ جاتی ہے؟ یہ ان سے مودت کی ہی علامت ہے. ایک صلوات پڑھنے پر پروردگار مودت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. مودت، اور اس کا سوال کون کر رہا ہے؟ وہ رسول کہ جس کے سامنے کفار مکہ نے ساری حکومت رکھ دی، ساری دولت رکھ دی، کہ جب رسالت پر مبعوث ہو گئے تھے اللہ کے نبی اور تبلیغ کر رہے تھے وہ دین اسلام کی، تو کفار مکہ نے کیا کہا تھا کہ اے محمد تم میری ساری دولت لے لو، ساری حکومت لے لو، تبلیغ سے باز آ جاؤ، لوگوں کو دین خدا کی دعوت نہ دو.
لیکن اللہ کے حبیب نے کیا کیا تھا؟ سارے مال و دولت کو ٹھکرا دیا تھا کہ تمہیں ہی مبارک، میں مبعوثی ہوا ہوں اس کام کے لیے، مجھے منتخب کیا ہے پروردگار نے اسی کام کے لیے کہ میں لوگوں کو توحید پرستی کی دعوت دوں، خدا پرستی کی دعوت دوں، تمہاری دولت تمہیں ہی مبارک۔ تمام دولت کو، حکومت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آج وہ رسول اجر رسالت کا سوال کر رہا ہے، اجر رسالت کا، تو یقیناً یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ سوال کوئی اہم سوال ہے، یہ سوال کوئی اہم سوال ہے، قیمتی سوال ہے، یقیناً کسی قیمتی ہستی کے بارے میں ہی سوال ہوگا، تبھی اس نبی نے سوال کیا جس نے ساری دولت ٹھکرا دی، تبھی اس نبی نے سوال کیا جو رحمت للعالمین ہے، تبھی اس نبی نے سوال کیا کہ جو شافع محشر ہے، وہ نبی سوال کر رہا ہے، تو یقیناً کسی عام ہستی کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوگا، سوال بھی کسی خاص کے بارے میں ہوگا۔ ہاں عزیزان محترمہ، سنتی جائیے، اللہ کے حبیب سوال کر رہے ہیں اجر رسالت کا، ان ہستیوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جن کے در پر رضوان جنت، جنت کا لباس لے کر آتا ہے، ان ہستیوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جن کے گھر میں اگر شہزادی چکی چلاتے چلاتے تھک جائیں تو میکائیل آ کر چکی چلاتے ہیں، ان کے بارے میں اجر رسالت کا سوال ہو رہا ہے کہ اگر بچے گہوارے میں ہیں اور روز روزے اگر گہوارہ جھلانے والی زہرا اگر تھک کر سو جائے تو جبرائیل آ کر گہوارہ جھلاتے ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اجر رسالت کا کہ جن کے دروازے پر اگر اسرائیل بھی آتے ہیں تو بغیر اجازت کے نہیں آتے، اگر ملک الموت بھی آتے ہیں تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے، یہ ان ہستیوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اگر جبرائیل امین صبح اور شام آ کر ان پر سلام کیا کرتے ہیں، یہ ان ہستیوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ جن کے در پر اللہ کا حبیب آ کر سلام کرتا ہے، یہ ان ہستیوں کے بارے میں اللہ کا حبیب سوال کر رہا ہے کہ جو اگر روزہ رکھ لے اور افطار کے وقت اپنا افطار سائل کو دے دے تو قرآن میں سورہ دہر قصیدہ پڑھنے لگے۔ یہ ان ہستیوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اگر علی اپنی حالت نماز میں، رکوع کے حالت میں اپنی انگشتری مبارک دے دے تو قرآن میں آیا ہے ولایت کا قصیدہ نازل ہو جائے۔ یہ ان ہستی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اگر دوش پر آ کر حسنین سوار ہو جائیں، حسین آ کر دوش پر سوار ہو جائیں تو رسول خدا سجدے کو طول دے۔ یہ ان ہستی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ جب زیر کسا آ جائے تو چادر سے ایسا نور بلند ہو کہ فرشتوں میں تلاتم مچ جائے، جبرائیل پوچھنے پر مجبور ہو جائیں، یا رب ومن تحت الکسا، اے رب چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگار کہے ام فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا یہی میرا رب خاموش نہیں ہوا، حدیث کسا میں آگے فرماتا ہے کہ یا ملائکتی و سکانی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا خلقا یدور ولا بحرا یجری ولا خلقا یسری الا فی محبت هؤلاء خمسة الذین هم تحت الکسا۔ شاعر نے بھی حدیث قصہ کے جملے کو کیا خوب الفاظ میں کہا کہ بزرگ برتر خدا یہ بولا، بزرگ برتر خدا یہ بولا، نہ آسمان کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج چمکنے والا، نہ چاند کو پرضیاء بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا یہ چمن نہ ہوتے، اور میں کوئی شے نہ خلق کرتا اگر میرے پنجتن نہ ہوتے۔ عزیزان محترمہ، ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر میں اپنی منزل پر آنا چاہوں گی۔
اکثر ہم نے مجلسوں میں اور محفلوں میں یہ نعرہ سنا ہے، جبریل کا ٹیچر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، جبرائیل کا ٹیچر علی علی۔ کیسے ہیں جبرائیل کے ٹیچر مولا کائنات؟ بس اسی پر ایک واقعہ گوش گزار کر کے اپنی منزل پر آؤں گی۔ ایک دفعہ رسول خدا جبرائیل امین کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے آپس میں، مجھے نہیں معلوم کیا گفتگو ہو رہی ہے، تفصیلاً نہیں معلوم، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی اسنے میں مولا کائنات آ گئے۔ جیسے ہی مولا کائنات کو جبرائیل امین نے دیکھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر مولا چلے گئے، پھر جبرائیل بیٹھ گئے، دوسری دفعہ پھر مولا آئے، پھر اٹھ گئے۔ جیسے ہی جبرائیل امین مولا کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب رسول خدا نے سوال کر دیا کہ اے جبرائیل، جیسا ہی جیوں ہی علی بن ابی طالب آتے ہیں تم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، ایسا کیوں؟ تو جبرائیل نے دھیرے سے کہا کیونکہ یہ میرے استاد ہے نا، کیونکہ یہ میرے ٹیچر ہے نا۔ کہا اچھا علی تمہارے ٹیچر کب بن گئے؟ تمہاری خلقت کب ہوئی؟ علی کی خلقت کب ہوئی؟ علی تمہارے ٹیچر کیسے ہو گئے؟ علی تمہارے استاد کیسے ہو گئے؟ کہا ایسا نہیں کہ اللہ کے حبیب کو معلوم نہیں تھا، بس یہ واقعہ دنیا والوں کو، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، جب پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا، جب مجھے بنایا، تو پروردگار نے کہا بتا تو کون؟ پروردگار نے مجھ سے پوچھا بتا تو کون؟ پھر بتا میں کون؟ اب تو میں پریشان ہو گیا، میں مضطرب ہو گیا کہ ابھی ابھی تو مجھے بنایا ہے اور مجھ سے پوچھتے ہیں تو کون اور میں کون؟ مجھے کیا پتا کہ میں کون، اور مجھے کیا پتا کہ بنانے والا کون؟ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا، ایک نور بلند ہوا، ایک نور بلند ہوا، وہ نور کسی اور کا نور نہیں تھا، وہ نور مولا کائنات کا تھا، وہ نور علی بن ابی طالب کا تھا۔ نور بلند ہوا، بلند ہونے کے بعد کہا ہے جبرائیل ان سے کہہ دو انتا رب جلیل وانا جبرائیل، اس صلوات پڑھے بر ادا نہیں کیا جب تک کربلا کی مصیبت کو بیان نہیں کیا۔ جب کبھی مباہلے کا ذکر سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں نا، تو کربلا کا میدان یاد آتا ہے۔ آپ بھی سن لیں، مباہلے کے میدان میں بھی پیغمبر اکرم جھوٹوں کے مقابل میں گئے تھے، اور کربلا کے میدان میں مولا حسین جھوٹوں کے مقابلے میں گئے تھے۔ مباہلے کے میدان میں خود پیغمبر اکرم آئے، اور کربلا کے میدان میں شبیہ پیغمبر آیا۔ مباہلے کے میدان میں علی مرتضیٰ آئے، اور کربلا کے میدان میں علی ابن الحسین آئے، بیمار کربلا سید سجاد۔ مباہلے کے میدان میں فاطمہ زہرا آئی، تو کربلا کے میدان میں ثانیہ زہرا آئی۔ مباہلے کے میدان میں حسن آئے، تو کربلا کے میدان میں حسن کا یتیم قاسم آیا۔ مباہلے کے میدان میں شجاع و بہادر حسین آیا، کربلا کے میدان میں غریب حسین آیا، مظلوم حسین آیا، بے کس حسین آیا۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہر باب ایسا نام حسین آیا، حسین کے عاشق کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ آج اس عزاخانے میں اسی مظلوم کا تابوت برآمد ہوا ہے،
اس مظلوم کا جس کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا رہا، جسے نہ کفن میسر ہوا نہ غسل میسر ہوا، اور جسم پر ایک تو کرتا موجود تھا، ظالموں نے وہ کرتا بھی لوٹ لیا۔ اجرکم من اللہ۔ بیبیوں، رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ آج ایک ماں کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے، آج سکینہ کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے، آج زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ دینا ہے۔ رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ ایام عزا بہت تیزی کے ساتھ دامن کو سمیٹ لیں، بس کچھ دن رہ گئے ہیں اور ایام عزا تمام ہو جائیں گے۔ کہیں بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ محرم چلا گیا، ایام غم چلے گئے،